أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء فما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے درس شروع ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں بھی توحید کا بیان فرمایا اور ان لوگوں کا بیان فرمایا جو لوگ حق کی بات کو قبول کرتے نہیں اور حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. الحمید سب تعریفوں والا اللہ. مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے انسان، جتنی مخلوق، ہر چیز محتاج ہے اللہ کی. کوئی انسان کتنا صحت مند کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنا صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، کتنا دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن ہر لمحے انسان اللہ کا محتاج ہے. خلیفہ ہارون الرشید، مشہور خلیفہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آج ہی دنیا کے اوپر حکمرانی کی، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. واقعے کے اندر ایک اور واقعہ سنا دو ان کی سلطنت کا. خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، بغداد دارالخلافہ تھا، تو بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا، زبردست قحط سالی کی. تو خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ بادل اوپر آئے، ان کو امید ہوئی کہ بارش برسے گی تو قحط سالی میں کچھ فرق پڑے گا.
لیکن بادل آئے اور آ کر گزر گئے، برسے نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بادلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادل تم کہیں بھی جا کے برس جاؤ، اے بادل تم کہیں بھی جا کر برس جاؤ، جہاں بھی برسو گے اس کا ٹیکس بغداد ہی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ کہیں تو بادل برسے گا، جہاں برسے گا وہاں پیداوار ہوگی، جب پیداوار ہوگی تو اس کا خراج جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے خلیفہ ہارون الرشید۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، جو واقعہ یہ کہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر لمحے محتاج ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چیز میں محتاج ہو گیا، نہیں، ہر لمحے محتاج ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اس میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو سفر کے دوران ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی مانگا۔ ان کے ساتھ حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے ہوتے تھے۔ حضرت بہلول ایک بزرگ آدمی تھے، درویش آدمی تھے۔ جب پانی پینے لگے خلیفہ، ان کو پانی پیش کیا گیا، تو ان سے بہلول مجذوب نے کہا، جب پینے کے لیے یوں منہ کی طرف بڑھایا پانی، حضرت بہلول نے فرمایا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ ٹھہر گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ پانی کا گلاس آپ کو ابھی نہ ملے اور پانی آپ سے روک لیا جائے، آپ کیا کریں گے؟ کس قیمت پہ خریدیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا پانی کا گلاس پینے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پی لیں۔ پی لیا۔ پھر خلیفہ نے حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا امیر المومنین سے، خلیفہ ہارون الرشید سے، کہ یہ بتائیے کہ جو پانی آپ نے پیا، اگر یہ پانی آپ کے جسم میں ٹھہر جائے اور خارج نہ ہو، فضلے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں خارج نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، بہلول مجذوب نے کہا کہ یہ آپ کی پوری سلطنت جس پر آپ اتنی بڑی اپنی خلافت چلا رہے ہیں، یہ اللہ کے پیدا کردہ ایک پانی کے گلاس کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس پر انسان کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی جائیداد، اتنی زمین، اتنا یہ اتنا وہ تو اصل بادشاہ تھے جن کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی سلطنت کو کہا کہ آپ کی پوری سلطنت اللہ کے اس پانی کے گلاس کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی دیا تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، بے نیاز اللہ ہے۔ طاقت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، پیسہ، جو دنیا کی نعمتیں آپ شمار کر لو وہ ہے، لیکن ہر آن ہر لمحے انسان اللہ کا محتاج ہے۔ سب کچھ ہے، نیند نہیں آ رہی، آپ بتائیے کیا کر لیں گے آپ؟ اور صبح اسی حال میں ہو جائے کہ پوری رات نیند نہ آئے تو آپ اندازہ کریں کہ دن کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کی ہزاروں نعمتیں سامنے رکھی ہوں لیکن کھانے کی خواہش نہ ہو، ساری نعمت لے لی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا، ہم تو غور نہیں کرتے کہ جب کھانے کا وقت ہے، گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، اللہ کا رزق ہے، طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، پھل پھول سبزیاں گوشت موجود ہے، اور بھوک بھی لگ گئی، خواہش بھی ہو گئی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ پھر کھانے کے بعد وہ ہضم نہ ہو تو آپ جانتے ہو کہ اس سے بڑا کتنا بڑا عذاب۔ کون سا لمحہ ہم اور آپ اللہ کے محتاج نہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کچھ کر لو، کیسی نعمتوں میں پل رہے ہو۔ وہ ساری نعمتیں ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ رب العزت فرماتے میری عطا کرنا ہے،
اور ہم اور آپ ہر نعمت کے محتاج ہیں. کوئی لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی احتیاط کے بغیر نہیں. اس کو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء، تم محتاج ہو الی اللہ، اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الحمید، اور وہی اللہ سب تعریفوں کے لائق ذات اللہ رب العزت، اللہ رب الجلال کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے محتاج ہو اور ہم بے نیاز ہیں، تمہیں ضرورت ہماری ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. آپ مجھ کو بتائیں، اگر ہم نعوذ باللہ اللہ پر ایمان لائیں تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا بگڑ جائے گا؟ ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہم زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کوئی قربانی کا ایام آ رہے، قربانی نہیں کرتے، اپنی طرف الٹی چیزیں فلسفے بگاڑتے ہیں بیٹھ کر، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا ہم؟ اپنی پیر پہ کلہاڑی ماری. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر یہ چاہا کہ کوئی بات تم نہیں مانتے، کوئی بات تم لوگ اگر اللہ کی تسلیم نہیں کرو گے، تو اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ ہمیں اور آپ کو ختم کر کے نئی مخلوق کو پیدا کر دے. آپ جو ہمارے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے عذاب قوموں کے اوپر آ جاتے ہیں، پوری پوری قومیں تہس نہس ہو کے رہ جاتی ہیں، پورے پورے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے جو جس شہر میں، جس ملک میں دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے. وہ لوگ جو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ باپ کو بچوں کی خبر نہیں، بچوں کو ماں باپ کی خبر نہیں، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، کتنا بکر ہو گیا. آپ کے سامنے وہ دنیا کی مثال. آج بھی ہمارے ہاں کتنے ممالک ہیں جن کے باشندے دنیا بھر میں جس طرح پھر رہے ہیں آپ جانتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے تعلیمی پروفیسر، وہ اس طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں باور کرا سکتے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں. ہر لمحے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ہم نے اگر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اس پر قادر ہے کہ ہمیں ختم کر کے ایک اللہ نئی مخلوق کو پیدا کر دے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ چاہے یذہبکم تم کو ختم کر دے، تم کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید نئی مخلوق کو لے آئے جو اللہ کا حکم ماننے والی. تو کس بات کے اوپر ہم اور آپ پکڑے؟ کس بات کے اوپر ہم یوں کہیں کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے؟ اب آپ دیکھیے قربانی کا ایام ہے، آج 7 ذی الحجہ ہے، آج اتوار کا دن ہے، بدھ کے دن عید الاضحیٰ ہے. کتنے نئے نئے فلاسفر پیدا ہو جائیں گے آپ کے، جو یہ آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کرنا نعوذ باللہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. اتنے پیسوں کو تعلیم میں لگا دو، اتنے پیسوں کو فلانی جگہ لگا دو، اتنے پیسے کو یوں لگا دو، نئے نئے فلسفے بھگارنے والے آ جائیں. لیکن جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اٹل ہے. یہ سارے فلسفے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ان فلسفوں کے ماننے والے لوگ پیدا ہو جائیں، ان فلسفوں پر کان دھرنے والے پیدا ہو جائیں، لیکن ما کان للہ یبقی، اللہ کا حکم جو ہوگا اللہ کے لیے ہوگا، وہی باقی رہے گا. آج طرح طرح کے ایک صاحب میرے سے کہنے لگے عجیب عجیب فلسفی لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے برساتی مینڈک کی طرح پیدا ہو جاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے آگے آ کر اپنے اپنے فلسفے بناتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ جی دیکھیں قربانی اگر نہ ہوتی تو جانور سستا ہو جاتا. میں نے کہا کیسے سستا ہوگا؟ کہہ رہے سارا اچھا جانور تو بقرعید پہ پڑ جاتا ہے، بک جاتا ہے، بکرے اچھے ہو جناب، گائے، اتنا انہوں نے اعداد و شمار بتایا کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہے، ہم لوگ اتنے لاکھ جانور، اتنے کروڑ جانور کاٹ ڈالتے ہیں، اور پوری دنیا کا حساب بتائیں تو وہ تو کروڑ اربوں میں جا رہا ہے. تو اگر یہ جانور نہ کٹے تو ہمارے لیے یہ گوشت سستا ہوگا. میں نے کہا کہ صرف یہی وجہ سستا ہونے کی، اور کوئی صورت نہیں سستا ہونے کی؟ کہہ رہے نہیں یہی وجہ، اسی لیے مہنگا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں مچھلی کون سی ذبح ہوتی ہے بقرعید پہ؟
کہہ رہے نہیں ہوتی. تو میں نے کہا پھر وہ کیوں مہنگی ہے؟ وہ کیوں مہنگی ہے مچھلی؟ وہ تو نہیں بقرعید پہ ذبح ہو رہی، لیکن ہر زمانے میں مچھلی مہنگی ملتی ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. میں نے کہا وہ کیوں مہنگی ہے، وہ کیوں سستی نہیں ہو رہی؟ تو چپ. میں نے کہا اشیاء ضرورت ہے بے شمار، آٹا، دال، چاول، چینی، یہ وہ جو ہے انسان کی ایک ضرورت ہے. میں نے کہا وہ کون سی قربانی میں استعمال ہو رہا ہے، وہ کیوں سستا نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا جی یہ آپ فلسفے بگاڑنے چھوڑ دیں. آپ کہتے تھے تعلیم پہ خرچ کرتے، تعلیم پہ آپ پھر بھی نہیں خرچ کریں گے. تعلیم پہ خرچ کرنا ہوتا تو پہلے وہ پیسہ خرچ کرتے جو تعلیم کے لیے مختص ہوتا، پہلے وہ تو خرچ ہوتا، وہ بھی نہیں خرچ ہو رہا، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو رہا. علاج کے اوپر وہ پیسہ تو خرچ ہوتا جو علاج کے لیے مختص کیا گیا، پہلے وہ پیسہ تو لگ جائے علاج کے اوپر، وہ تو لگتا نہیں. در حقیقت یہ شیطان کے خیالات ہیں. شیطان یہ باتیں انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ نہیں کرو وہ کر لو، حالانکہ کچھ نہیں ہونا. جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. کتنے اگر آپ معاشی فوائد دیکھنا چاہیں قربانی کے تو معاشی فوائد بھی بے شمار ہیں. اور یعنی اگر آپ دیکھیں کتنے انسانوں کا روزگار وابستہ ہے، کتنا انسان پورے سال ان مویشیوں کے کاروبار سے لوگوں کو پیسہ ملتا ہے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو اسکول کے باہر وہ جو نہیں چیزیں ویزیں بیچنے والے آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک آلو چنے کی چاٹ بیچنے والے ایک بابا جی آتے ہیں، ہم سب بچے جا کر اسی چیزیں لیتے تھے. تو وہ میرے سے جملہ کہتا تھا، مجھے ہر جملہ اس کا ہر بقرعید پہ یاد آتا. وہ میرے سے کہتا تھا کہ جی گوشت ہم صرف بقرعید پہ کھاتے ہیں. وہ میرے سے جملہ کہتا تھا کہ گوشت ہم لوگ صرف بقرعید پہ کھاتے ہیں. تو میں کبھی کبھی اپنے گھر کو میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں، میں نے کہا دیکھو بیٹا قدر کیا کرو اللہ کی نعمتوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں لوگوں کو رکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ صرف بقرعید میں گوشت کو ہاتھ لگائے. ان سے کوئی پوچھو گوشت کی قدر کیا ہو. تو کتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ صرف اس دن میں ہی گوشت عطا فرماتے ہیں، کتنے لوگوں کو گوشت ان دنوں میں ہی ملتا. تو آپ اگر فائدے گننے بیٹھے، اللہ کا حکم سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا حکم، اصل بات تو یہ ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو پھر قربانی کرو. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، من وجد سعة ان يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. تو کسی انسان پر قربانی واجب ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا يحضر مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب پھٹکے دینا، ہماری عیدگاہ کے قریب پھٹکے دینا. یہ تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. قربانی تو اس لیے کرتے ہیں اور کوئی معاشی فائدوں کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اس لیے کرتے ہیں. لیکن معاشی فوائد گنوانے بیٹھے تو بے شمار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. تم اگر اللہ کے احکامات نہیں مانو گے نا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ہم اللہ کا حکم نہ مان کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی بگاڑیں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ختم کر کے اللہ دوسری مخلوق لے آئے. جب کسی ماحول میں معاشرے میں جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو پھر ایک عذاب بھی آ جاتا ہے. اللہ ملک خالی ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، وہ نسل ختم ہو جاتی ہے جو نسل سرکشی دکھایا کرتی ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور تم کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کرنا اللہ کے اوپر کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت میں اگر ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ نے جو کچھ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت ہے. ہمیں مہلت ہے کہ ہاں بھائی چلو کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، چلو اللہ نے مہلت دے دی. لیکن قیامت میں نقصان ضرور ہوگا.
ہم اگر ابھی کوئی حکم اللہ کا نہیں مانتے، اللہ ہم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دیتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بچت ہو جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں تو پکڑ ہوگی، اپنے گناہ کی سزا ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے جب قیامت میں پکڑ ہوگی تو پھر اس وقت یہ معاملہ ہوگا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک انسان کا بوجھ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا۔ ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ آج دنیا میں ہمیں ذرا سی کوئی مشکل ہوتی ہے تو کبھی باپ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، کبھی ماں ہمارا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کبھی ہمارے یہ بھائی مدد کو آ جاتا ہے، کبھی وہ بھائی اور بہن مدد کو آ جاتی ہے، کبھی محلے والے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی انجمن آ جاتی ہے۔ اس چکر میں نہیں رہنا کہ آخرت میں بھی کوئی پکڑنے کے لیے آئے گا اور ہاتھ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ دیکھو دنیا میں ایک دوسرے کی مددیں چلتی ہیں، آخرت میں نہیں چلے گی کوئی کسی کی مدد، آخرت میں تو تنہا چلنا ہے۔ ہم دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو گیا تو ماں ہے سب سے پہلے پہنچتی ہے، باپ ہے وہ پہنچتا ہے، بہن بھائی ہے، بچے ہے، اپنا خاندان ہے، دوست احباب ہے۔ مالی طور پر کوئی مشکلات میں آ جائے تو لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بوجھل انسان جس کے اوپر گناہوں کے بڑے بوجھ لگے ہوئے ہیں روز آخرت میں، وہ پکارے بھی اِلَىٰ حِمْلِهَا، کہے گا بھائی کوئی میرا گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کوئی میری مدد کر دے، کوئی میری مدد کو پہنچ جائے، لا يحمل منه شيء، تو کوئی بھی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ولو كان ذا قربى، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا وہ بھی انسان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اسی لیے قیامت کے روز یہ یہاں ذہن میں رہے کہ کوئی کسی دوسرے انسان کا گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کا بوجھ، اپنی نافرمانیوں کا بوجھ، اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، صحابی ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ ایک روز ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیسا شفیق مہربان باپ تھا۔ اس روز یعنی روز قیامت کی بات ہو رہی کہ روز قیامت میں باپ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا تم جانتے دنیا میں تمہارے ساتھ کیسے محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہوں، کوئی تمہاری تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوتی، تمہارے سے منہ سے نکلی بھی ہر بات میں سب سے پہلے پوری کرتا تھا، بچوں کے منہ سے بات نکلی اور باپ نے پوری کی۔ باپ یہ بات ان کو یاد دلائے گا، بیٹے اقرار کرے گا کہ باپ سے کہے گا کہ بے شک آپ کے بہت احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور بیٹا کہے گا باپ سے کہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں ہمارے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ اب باپ کہے گا کہ بیٹا دنیا میں نے تیرے لیے بہت تکلیفیں جھیلی، ہر خواہش تمہاری پوری کرنے کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرتا تھا، تو آج بیٹا باپ کہے گا کہ بیٹا آج میں تمہارا محتاج ہوں۔ روز آخرت میں کہے گا کہ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا آج میں تمہارا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تھوڑی سی مجھے دے دو۔ دنیا میں تو باپ مانگتا کچھ نہیں ہے والے اپنے بچوں سے، ماں باپ تو دیتے ہیں اپنے بچوں کو، ماں باپ مانگتے کہاں ہیں؟ لیکن اس دن باپ مانگے گا کہ بیٹا میں نے سب کچھ دنیا میں کیا، آج تھوڑی سی اپنی نیکیاں مجھ کو دے دو، میری نجات ہو جائے۔ بیٹا کہے گا کہ ابا جان آپ نے چیز تو بہت تھوڑی سی مانگی ہے، آپ نے چیز تو بڑی تھوڑی سی مانگی ہے، لیکن اگر میں آپ کو دے دوں گا تو میرا وہی حال ہو جائے گا جس وقت آپ کا، اس لیے میں مجبور ہوں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
پھر آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنی بیوی کے پاس جا کر کہے گا کہ بیوی سے کہے گا کہ دیکھو میں نے دنیا میں سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دیا, آج مجھے تھوڑی سی نیکیوں کی ضرورت ہے, وہ دے دو. بیوی وہی جواب دے گی جو بیٹے نے جواب دیا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کر کے کہا کہ اس آیت کی مراد یہی ہے, اس آیت کا یہی مطلب ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی وہاں پر اپنی نیکیاں دے کر آپ کی نیکیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر ڈالے گا نہیں. ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا کہ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا, کہ نہ اس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا, کوئی عذاب سے چھڑا سکے گا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا یوم یفر المرء من ابیہ یوم یفر المرء من اخیہ, اس روز قیامت میں انسان بھاگے گا من اخیہ اپنے بھائی سے, وامہ اپنی ماں سے, وابیہ اپنے باپ سے, وصاحبتہ اپنی بیوی سے, وبنیہ اپنی اولادوں سے. کیوں بھاگے گا؟ کہ وہ یہ ڈرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی گناہوں کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈال دیں, اور اس سے ڈرے گا کہ کہیں میرے سے وہ نیکی نہ مانگ لیں. اللہ, دنیا کے سب سے عظیم رشتے جس کی محبت کوئی دنیا کی طاقت ختم کرا نہ چاہے ختم کر نہیں سکتی, کہ وہ رشتے ماں کا, باپ کا, بیوی کا, بیٹوں کا, اولاد کا, بھائی کا, بہن کا. وہ کہے گا, وہ بھاگے گا, کہے گا اچھا دیکھو ماں آ رہی, بھاگو. کہیں ہوتا نا ماں اپنا کندھے کا اپنا گناہ کا بوجھ میرے کندھے پہ ڈال دے, یا ماں نے اگر نیکی مانگ لی تو میں کیا کروں گا, بھاگتا. باپ کو دیکھے گا, بھاگے گا کہ کہیں باپ جو ہے وہ میرے سے نیکی نہ مانگ لے یا گناہ میرے کندھے میں ڈال دے. یہی حال بیوی کا, یہی بچوں کا. اللہ, اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سمجھنا بات کو کہ یہ جو تم لوگ نافرمانیاں کر رہے ہو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے, بگاڑ اپنا رہے ہو. پکڑ تمہاری دنیا میں نہیں آئی لیکن آخرت میں پکڑ آئے گی. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب پہنچو گے تو کوئی تم لوگوں کا گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. نہ باپ آئے گا کام, نہ ماں آئے گی, نہ بیوی آئے گی, نہ اولاد آئے گی, نہ بھائی آئیں گے, نہ رشتہ دار آئے گے. انما تنذر الذین یخشون ربہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھ لو دنیا میں تو گزارا کر لو گے نافرمانیوں کے ساتھ, آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈرائیے, لوگوں کو ڈر سنا دیجئے, اللہ کو ڈر, اللہ کی جو باتیں ہیں ڈر والی وہ سنائیے. یخشون ربہم, اور ان کو یہ بتائیے کہ یخشون ربہم, جو لوگ کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب, بغیر دیکھے ہوئے, اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, نمازیں پڑھتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ, جو کوئی انسان سنورتا ہے, تزکیے کے معنی آتے ہیں گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو سنوار لینا, جیسے دنیا کی گندگی سے بچا کر. ایک انسان صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, خوبصورت لباس پہنتا ہے, اچھا لگتا ہے. اسی طرح دنیا میں انسان اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے بچا کر خوبصورت صاف ستھرا ہو گیا, پاکیزہ ہو گیا. تزکیہ اس کو کہتے ہیں, گناہوں سے پاک صاف ہو کر خوبصورت معصوم سا ہو گیا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے چہرے پہ نور پیدا فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے. فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ, جو انسان تزکیہ کرتا ہے, گناہوں سے بچ کر پاک صاف ہو کر سنورتا ہے, خوبصورت بنتا ہے, اپنے فائدے کے لیے بنتا ہے. جو تقوی اختیار کرے گا, جو گناہوں سے بچے گا, اس کا فائدہ اس کو ہوگا. وإلی اللہ المصیر, سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یاد رکھو دنیا میں سب کا قیام عارضی, بڑے بڑے انسان, بڑے بڑے جبر و سلطنت والے, بڑے بڑے جابر حکمران, سب کا قیام عارضی, سب کا قیام محدود. الی اللہ المصیر, لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے ان کو اللہ تعالیٰ مثالوں سے تعبیر فرماتے ہیں.
وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نابینا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک نافرمان اور اللہ کا مطیع و فرما بردار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نافرمان نافرمان رہے گا، مطیع و فرما بردار مطیع و فرما بردار رہے گا۔ ولا الظلمات ولا النور، نہ اندھیرا اور نہ روشنی کبھی برابر ہو سکتے، کبھی برابری آ سکتی ہے۔ مثال بھی اللہ کی دے رہے، بالکل دونوں کے درمیان بعد بین المشرقین، فرمایا کہ اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ گرمی اور لو کبھی برابر ہو سکتی، ایک جگہ سائے کی ٹھنڈک اور ایک جگہ لو کی تپش کبھی برابر ہو سکتی ہے۔ فرمایا جس طرح یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مطیع و فرما بردار انسان اور اللہ کا نافرمان انسان اللہ کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ روشنی اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، اور بینا نابینا برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور گرمی برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح مطیع و فرما بردار اللہ کی ماننے والا انسان اور اللہ کا نافرمان انسان اللہ کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اسی طرح زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان زندہ ہے، ایک مردہ ہے، کیا برابر ہے؟ فرمایا جس طرح وہ برابر نہیں، اسی طرح مطیع و فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں دھوکہ کھاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک نافرمان انسان ہے، وہ بھی کھا رہا پی رہا ہے، دنیا میں چل پھر رہا ہے، وہ بھی ہنس رہا ہے بول رہا ہے، وہ بھی دنیا کی خوشیاں حاصل کر رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ یاد رکھیے دنیا کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے، آخرت کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ اللہ نے علیحدہ رکھا، کافروں کا معاملہ اللہ نے علیحدہ رکھا۔ ہمیں دنیا کی حالت کو دیکھ کر کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے خوش ہے یا اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ میرے نزدیک جو ہے دنیا کی مثال تو بالکل ایک اڑتے ہوئے گھاس پھوس کی ہے۔ جیسا کچرا ہوتا ہے، کچرے کو کوئی دیکھتا ہے اتر کے کچرے میں کیا پڑا ہوا، یہ جو اڑتے ہوئے گھاس پھوس ہے، یہ مٹی پر کچرا اڑ رہا ہے ادھر سے ادھر، اس کو کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک دنیا کی مثال ایسے ہباء منصورا، اڑتے ہوئے یہ کچرے کے یہ وہ ہیں جو ہوتے چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں، یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو میں انسان کو، کافروں کو پینے کا پانی بھی نہ دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مطیع و فرما بردار نافرمانوں کو دنیا میں کوئی بات فرق نہیں رکھتے، لیکن فرق پڑے گا آخرت میں۔ مطیع لوگوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں کے لیے دوزخ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ یسمع من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سناتے ہیں۔ فما انت بمسمع من فی القبور، قبر والوں کو تم نہیں، آپ نہیں سنا سکتے۔ قبر والوں سے مراد ہے جو ذہنی طور پہ مردہ ہو چکے، ذہنی طور پر اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو تعبیر کیا من فی القبور سے، وہ لوگ جو قبر میں، اور سننے والوں کو تعبیر کیا وہ لوگ جو انسان سننے والا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ سنانے والے نہیں ہیں ان لوگوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان انت الا فی نذیر، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈر سنانے والے، آپ تو لوگوں کو ڈرانے والے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ میں یہی بات اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ کو اللہ کا حکم پہنچائیں، آپ لوگوں کو ڈرائیں، ماننا نہ ماننا لوگوں کا کام، بس ہمارا کام پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں ہے صرف پہنچانا، ہم بھی اللہ کا حکم پہنچائیں، اس کی پرواہی نہ کریں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، بات لوگوں کو بتائیں، ختم بات۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیر بنا کے نذیر بنا کے۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ایک ڈرانے والا ہوتا ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی امت میں اللہ نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑا رنج ہوتا تھا کہ لوگ آپ کی بات مانتے نہیں، اور فکری بات ہے، آپ اگر کسی کو سمجھائیں اور کوئی آپ کی بات نہ مانے، آپ کا دل کتنا افسردہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو ہم ایک بات سمجھاتے ہیں، بچے بات مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے، انسان اندر سے رنجیدہ بہت ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو سمجھایا کتنا، اس نے بات مانی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اپنی امت کی باتوں کو دیکھ کر کے لوگ میری بات مان نہیں رہے۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلایا تو آپ پریشان مت ہوں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں کو بھی، ان انبیاء کو بھی جھٹلایا جو پہلے انبیاء گزرے ہیں۔ فَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، وَبِالزُّبُرِ، صحیفے لے کر، وَبِالکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو مانا نہیں، اپنے انبیاء نبیوں کی بات کو مانا نہیں۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے جب پکڑا ان لوگوں کو جو نافرمان تھے، پھر میں نے جب پکڑا ان لوگوں کو جو منکر تھے، فکیف کان نکیر، تو بتاؤ پھر کیسا ہوا انکار میرا انکار کیسا کیا انہوں نے۔ میں نے تو ڈھیل دے رکھی تھی، وہ سمجھ رہے تھے ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں، میری ڈھیل کو انہوں نے غلط مطلب دیے، پھر جب میری پکڑ آئی تو بتاؤ میں نے کیسا پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دے رکھی، ہماری نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، لیکن عقل مند انسان وہ ہے، گناہ تو ہوتے ہیں ہر انسان سے، عقل مند انسان وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کر کے اپنے معاملے کو صاف کر لے۔ اصل انسان وہ ہے، اگر نہ معافی مانگی نہ اپنے معاملات کی طرف پرواہ کی تو در حقیقت وہ انسان بہت بڑی غفلت کا شکار ہے۔ تباہ و برباد کرنے والی چیز انسان کو غفلت ہے، دنیا کے اندر غفلت کرے گا تباہ ہوگا، دنیا آخرت کے معاملے میں غفلت کرے گا تباہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج 7 ذی الحجہ ہے، اتوار کا دن ہے، اور کل 8 ذی الحجہ اور پرسوں 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ یعنی منگل کے دن 9 ذی الحجہ۔ تو 9 ذی الحجہ کی ایک عبادت شروع ہوتی ہے جو واجب ہے، سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن دوبارہ بات تو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے چوتھے دن کی عصر کی نماز اس میں شامل ہے۔ تکبیر تشریف پڑھنا یہ واجب ہے، نہ پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال ماضی 1 سال آئندہ، اس لیے اس کا اہتمام کریں، اس روزے کا بھی، تکبیر تشریف کا بھی۔ اور 7 ذی الحجہ اب آج اثر کا وقت ہے، کل ایک 8 ذی الحجہ ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر 10 ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آج کل موسم بھی اتنا گرم نہیں، 1 سال کے روزے کا مطلب پورے سال ہم روزے رکھیں جتنا ثواب ملے گا، اس دن روزہ رکھنے کا وہ 1 ثواب ملے گا ایک دن میں، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 2 سال۔ اور راتوں کے بارے میں فرمایا کہ راتیں جو ہیں یہ شب قدر کی راتوں کے برابر ثواب ہے۔ تو بات یہ کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ کے بیٹھے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کی عبادت جتنی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، کسی اور دن کی عبادت اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ تو ان میں ایک تو روزہ رکھنا مستحب عمل ہے، اور راتوں کو عبادتیں کرنا جتنی ممکن ہو، دعائیں مانگنا، اور تکبیرات جس میں اللہ کی بڑائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے۔ اور جو تکبیر تشریق ہے اس سے پہلے مستقل پڑھتے رہیں، یہ بھی مستحب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، کلمہ طیبہ، درود شریف وہ تو بہت اہتمام روزانہ ہی کرنا چاہیے، ان ایام میں خاص طور پہ اس کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں،
اور عید الاضحیٰ کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے، اور قربانی جن کے اوپر واجب ہے 52.5 تولہ چاندی جس کے اوپر پاس پیسے ہوں اس کے برابر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ ہو، سونا زیور ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے قربانی کے لیے، یعنی اگر کسی کے پاس آج اتنے پیسے آ گئے 52.5 تولہ چاندی رمضانوں میں جو میں نے اس کا تعداد نکلوائی تھی، اب دوبارہ پوچھ لیے گا مجھے صحیح یاد ہے نہیں، وہ 45-50 ہزار کے درمیان کی کوئی رقم، تو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں آج کل 80,000، اگر یہ ساتھی فرما رہے ہیں آج کل 80,000 کی رقم ہے، بہرحال پتہ کر لیجیے گا 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس اتنے پیسے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر گھر میں 5 افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور بالغ ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوگی، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کر لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا نہیں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، قربانی خوش دلی سے کریں اور بڑے تقوی کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ وہ پیسہ ہوتا ہے جو انسان خرچ کرے اس سے کبھی مال کم ہوتا نہیں۔ ان 3 دنوں میں، بقرعید کے 3 دنوں میں افضل ترین عبادت اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ ہر وقت کی عبادت ہوتی ہے نا، بقرعید کے ایام میں قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ اللہ کو پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ خون کا قطرہ پہلا گرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو خاص مقام پر پہنچا دیتے قربانی کرنے والوں۔ اس لیے قربانی خوشدلی سے کریں، ریا سے بچ کر، نام و نمود سے بچ کر، کسی رسم کے دباؤ میں آئے بغیر صرف اللہ کے لیے قربانی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے ولا دماؤها، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ کس طرح یہ اللہ کی اس نیت سے قربانی کی، اس کی خدمت کریں جانور کی، قربانی کا جانور ہے اچھے طریقے سے لے کر آئیں، اس کو پالیں، اس کو رکھیں، محنت کریں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہا فالصوف یا رسول اللہ، تو یہ جو اونی جانور ہوتا ہے جیسے بھیڑیں ہیں جن کے اوپر اون لگی ہوئی ہوتی ہے، کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ تو مغفرت کے ایام ہیں، اپنے درجات بڑھانے کے ایام ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ایام ہیں، ان ایام کو ضائع نہ کریں۔ اور راتوں کو پوری رات نہیں جا سکتے تو جتنا جاگ لیں، تھوڑے بہت تلاوت کر لی، دعائیں کر لی، ذکر کر لیا، اللہ کی طرف لو لگا لی، لیکن کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوئے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو ہمارے درجات کی بلندی کا اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمانے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ان ایام میں، عید کے ایام میں ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ان گھرانوں کو یاد رکھیں جو مالی طور پہ کمزور ہیں، یعنی جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی، چاہے وہ پڑوس میں ہو چاہے وہ عزیز رشتہ داروں میں۔ پہلا حق انہی دلوں کا، پڑوسیوں کا اور عزیز رشتہ داروں کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی، ہم قربانی کر رہے ہیں، اپنے گھر میں ہم ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں
جو عزیز رشتہ دار پڑوس ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے غریب غربا ہیں جن کو گوشت، جن کے گھر میں قربانی نہیں، ان کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے اگر گھروں میں ملازمین کام کرتے ہیں تو قریب رشتہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی خاص طرف خاص توجہ فرمائیں۔